رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز و جل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنت و بر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ ان بیانات کو آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہے، لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ملفوظات شریف میں بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حرم شریف کے پاس چند کفار جمع تھے، ان کے پاس ایک سائل آیا اور اس نے سوال کیا۔ کچھ دور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی تشریف فرما تھے۔ ان سائلوں نے ازراہ تمسخر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف اس سائل کو بھیجا کہ جاؤ وہاں سے لے لو۔ وہ سائل مولا مشکل کشا کی بارگاہ بےکس پناہ میں حاضر ہوا اور اس نے دست سوال دراز کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے پاس اس وقت بظاہر کوئی رقم نہیں تھی، لیکن سائل کو خالی لوٹانا اس گھرانے کی شان کے خلاف تھا۔ آپ نے فراست مومنانہ سے یہ بھی جان لیا تھا کہ یہ کفار مذاق اڑانے کے لیے یہاں بھیجیں، چنانچہ آپ نے اس سائل کو کہا کہ اپنا ہاتھ لاؤ۔ اس نے ہاتھ کیا، آپ نے 10 بار درود شریف پڑھا اور پھر اس سائل کی خالی ہتھیلی پر آپ نے دم کر دیا اور فرمایا کہ اب اپنی مٹھی بند کر لو اور اس کو جا کر جن لوگوں نے تم کو میرے پاس بھیجا ان کے سامنے کھول دینا۔ کافر سارا منظر دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے کچھ کیا نہیں، دم کیا خالی۔
اور اب وہ خالی مٹھی لے کر سائل ان کافروں کے پاس گیا اور حسب الارشاد اس نے ان کے آگے جا کر مٹھی کھول دی. جیسے ہی اس نے مٹھی کھولی یہ دیکھ کر سب ہکا بکا رہ گئے. ان کی آنکھیں خیرہ ہونے لگی کہ اب وہ ہتھیلی خالی نہیں تھی, اس خالی ہتھیلی میں سونے کی اشرفیاں جگمگ جگمگ کر رہی تھی. یہ زندہ کرامت دیکھ کر کئی کفار جو تھے وہ اسی وقت مسلمان ہوئے. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا رسول الله. پیارے اسلامی بھائیوں, کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ ہماری زندگی کی گاڑی جو ہے وہ تیزی کے ساتھ سرکتی چلی جا رہی ہے؟ آپ غور فرمائیے, ذرا تصور کی بالکنی سے جھانک کر ماضی میں نظر دوڑائیے تو شاید آپ میں سے کئی بھائی ہو سکتا ہے کہ جب غور کریں گے تو اپنے بچپن میں پہنچ جائیں گے کہ میں چھوٹا تھا اور اس طرح کھیلتا تھا, ایک بار میں نے اس طرح شرارت کی تھی, اسکول لائف میں مجھے استاد نے ایک بار بہت زیادہ شرارت کرنے کی وجہ سے مارا تھا وغیرہ. تو یہ تو مطلب ان کے لیے جو ہمارے نوجوان بھائی وہ بچپن میں چلے گئے, یا بزرگ ہیں وہ جوانی میں چلے گئے, اور جو بچے ہیں بہرحال وہ تو بچے ہی ہیں. تمہارا لیے کہ یہاں ہر عمر کے میرے بھائی اور بزرگ موجود ہیں, تو اپنے اپنے طور پر آپ غور فرمائیے. ایسا معلوم نہیں ہوتا کہ زندگی جو ہے وہ ہماری بڑی تیزی کے ساتھ برف سے بھی تیز تر رفتار سے پگھلتی جا رہی ہے. واقعی جب اس پر غور کرتے ہیں تو دل ڈوبنے لگتا ہے کہ ہماری عمر اتنی ساری ہو گئی, اب ان قریب بقیہ دن بھی گزر جائیں گے, اور جس طرح دادا جان کو قبرستان چھوڑ آئے تھے, والد صاحب کو قبرستان پہنچایا تھا, اسی طرح ہماری اولاد یا ہمارے بھائی یا ہمارے رشتے دار ہمیں بھی قبرستان چھوڑ آئیں گے, پھر وہاں سے نہیں نکلیں گے. اتنا سارا مال جو ہم نے جمع کر لیا ہے سب کا سب دھرا رہ جائے گا, اور ہمارے ورثہ ہیں وہ مل بانٹ کے اس کو کھا ڈالیں گے. ایسا لگتا ہے کہ واقعی وقت میں برکت ختم ہوتی چلی جا رہی ہے, اور لمحہ لمحہ ہم موت کی منزل کی طرف بڑھے چلے جا رہے ہیں. لمحہ 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 موت قریب سے قریب تر آتی چلی جا رہی ہے. میں سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے آخری ایام کا ایک نہایت ہی دقت انگیز بلکہ خوف آور واقعہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. اسے دل کے کانوں سے سنیے, بالکل رسمی طور پر ہمارے یہاں کوئی بھائی آئے بھی نہ, آخر کوئی تو وجہ ہے, جبھی تو الحمدللہ بڑے بڑے لوگ آتے ہیں اور یہاں آ کر کہاں کے کہاں نکل جاتے ہیں. انہیں بگڑے پہ لوگ, ڈاکو, چور, اچکے, جیب کترے, شرابی, جواری, کیسے کیسے لوگ آج الحمدللہ چہرے ان کے سرکار کی سنت سے جگمگا رہے ہیں. امام شریف کے تاج ان کے سروں پر سجے, ان کو کیا ہو گیا؟ تو آپ بھی بالکل دل کے کانوں سے سنیے جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے آخری ایام کا واقعہ. اس واقعے کے بعد کہتے ہیں کہ 8 دن کے بعد حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے پردہ کر گئے. ہوا یوں کہ آپ کسی عزیز کو دفن کرنے کے لیے جنازے کے ساتھ قبرستان گئے. لوگ یہاں جنازہ جب دفن کرنے لگے میت کو تو آپ دور جا کر ایک قبر کے قریب بیٹھ گئے. چند لوگ آپ کے قریب آپ پہنچے اور عرض کرنے لگے حضرت آپ کے تو یہ قریبی عزیز تھے, آپ تو میت کے ولی ہیں, آپ کیوں
جا کر دور بیٹھ گئے۔ تو حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، دراصل بات یہ ہے کہ میں اس کا عزیز ضرور ہوں، لیکن ایک قبر نے مجھے اپنے قریب آواز دے کر بلا لیا ہے اور میں اس قبر کے پاس آیا ہوں، اور قبر نے مجھے اپنی سرگزشت کچھ اس طرح سنائی ہے کہ قبر نے مجھ کو پکار کر کہا، اے عمر بن عبدالعزیز، تو مجھ سے یہ کیوں نہیں پوچھتا کہ میں اپنے اندر آنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں؟ تو میں نے کہا کہ اے قبر، تو مجھے ضرور بتا کہ تیرے اندر جو آ جاتے ہیں، تیرے قبضے میں ہو جاتے ہیں، ان کے ساتھ تو کیا سلوک کرتی ہے؟ تو قبر کہنے لگی، میرے اندر آنے والے مردے کا میں کفن پھاڑ دیتی ہوں، اس کا سارا لہو پی جاتی ہوں، اس کا تمام تر گوشت کھا جاتی ہوں، اور یہ بھی کہہ دوں کہ میں اس کے جوڑوں کے ساتھ کیا کرتی ہوں؟ تو اے عمر بن عبدالعزیز سن لو کہ میں اس کے بازوؤں کو اس کے کندھوں سے جدا کر دیتی ہوں، اس کے پونچوں کو اس کے ہاتھوں سے جدا کر دیتی ہوں، اور اس کی رانوں کو اس کی سرینوں سے جدا کر دیتی ہوں، سرینوں کو اس کی کمر سے جدا کر دیتی ہوں، اور اس کے گھٹنوں کو پنڈلیوں سے جدا کر دیتی ہوں، اور اس کی پنڈلیوں کو میں ٹخنوں سے جدا کر دیتی ہوں، ایک ایک جوڑ میں اس کا الگ کر دیتی ہوں۔ یہ فرما کر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، اور پھر آپ نے لوگوں کو نصیحت کرنا شروع کی اور فرمایا کہ اے میرے بھائیوں، دنیا کا قیام بہت ہی تھوڑا ہے، اور اس دنیا میں ہر طرف دھوکہ ہی دھوکہ اور فریبکاری کا دور دورہ ہے۔ اس دنیا میں جو عزت والا ہے وہ آخرت میں ذلیل ہے، اس دنیا میں جو دولت والا ہے وہ آخرت میں فقیر ہے، اس دنیا میں جو جوان ہے وہ جلد ہی بوڑھا ہو جائے گا، اس میں جو زندہ ہے وہ عنقریب موت سے ہمکنار ہو جائے گا۔ اس دنیا کا تمہاری طرف متوجہ ہونا تم کو کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، حالانکہ تم خود دیکھ رہے ہو، تمہارا یہ تجربہ ہے کہ یہ بے وفا دنیا کتنی جلدی منہ پھیر لیتی ہے، اور بے وقوف ہے وہ شخص جو اس دنیا کے دھوکے میں پھنس جائے۔ کہاں گئے اس دنیا کے چاہنے والے جنہوں نے بڑے بڑے شہر آباد کیے، بڑی بڑی نہریں کھود کر نکالی اور بڑے بڑے باغات لگائے، اور بہت تھوڑا وقت اس دنیا میں گزار کر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چل دیے؟ اے وہ جو اپنی صحت اور تندرستی سے دھوکے میں پڑے ہو، تمہاری صحت کہیں تمہیں دھوکے میں نہ مبتلا کر دے۔ تم غور کرو کہ جو صحت مند تھے، طاقتور تھے، پہلوان تھے، ان کی طاقت کی وجہ سے ان کے اندر غرور پیدا ہو گیا اور وہ گناہوں میں مبتلا ہوئے، اور وہ لوگ خدا کی قسم دنیا میں مال کی کثرت کی وجہ سے قابل رشک تھے کہ ان کے پاس مال زیادہ تھا، ان کے پاس طاقت بہت تھی، ان کے پاس دنیا کی نعمتیں کافی ہوا کرتی تھی، اعلیٰ اعلیٰ مکانات ان کے پاس ہوا کرتے تھے۔ اس کے باوجود وہ مال کمانے میں بہت کرے ہوا کرتے تھے، حالانکہ ان کے پاس بہت کچھ تھا، انہیں مال کمانے میں بڑی رکاوٹیں پیش آتی تھی، مگر پھر بھی خوب کماتے تھے۔ لوگ ان سرمایہ داروں سے حسد کرتے تھے، لیکن وہ ان کی حسد سے قطع نظر مال کو جمع ہی کرتے رہتے تھے، اور اس
مال کو جمع کرنے میں، دولت کمانے کی راہ میں جتنی مشکلات درپیش ہوتی تھیں بخوشی برداشت کر لیتے تھے. لیکن اب سرمایہ داروں اور مالداروں کو دیکھ لو کہ مٹی نے ان کے بدنوں کا کیا حال بنایا. جب موت کا وہ شکار ہوئے تو مٹی نے ان کے جسموں کا کیا حال کر دیا اور خاک نے ان کے نازک نازک بدنوں کا کیا حشر کیا. کیڑوں نے ان کے جوڑوں اور ان کی ہڈیوں کا کیا حال بنایا. وہ لوگ دنیا میں تو اونچے اونچے پلنگوں پر سوتے تھے، نرم نرم گدیلوں پر سوتے تھے، ہر وقت ان کے ارد گرد خدام کا ہجوم رہتا تھا. وہ ذرا کھانستے تھے تو جی حضور، حاضر شیخ جی کر کے اس کے خادم، اس کے نوکر جا کر اس کے خوشامد خور اس کے گرد پہنچ جاتے تھے، قریب آپ پہنچتے تھے. عزیز و اقارب، رشتے دار اور دوست دار ہر وقت اس کی دلداری کے لیے تیار رہتے تھے. لیکن اب موت کے بعد ان کے ساتھ کیا گزر رہی ہے؟ اس قبرستان میں آواز دے کر ذرا معلوم کرو، مالداروں سے ان کا حال دریافت کرو کہ اے مالداروں، قبر میں تمہاری مالداری نے اور تمہارے سرمایہ نے تمہیں کیا کام دیا، تمہارے عہدے تمہیں کیا کام آئے. اور غریبوں کو آواز دے کر پوچھو کہ اے غریبوں، تمہاری غربت نے مرنے کے بعد تمہیں کیا نقصان پہنچایا. یقیناً مرنے کے بعد مالدار کو مال کام نہیں آتا اور غریب کو اس کی غربت نقصان نہیں پہنچاتی. امیر و غریب سب ایک ہی میدان میں پڑے ہوئے ہیں. ان کے مالدار اور ان کے غریب یہ سب کے سب قبرستان میں ایک ہی جگہ پر دفن ہیں. اب ان قبر والوں کا حال دریافت کرو اور ان سے پوچھو کہ تمہاری زبان جو ہر وقت چہکتی تھی اور ان آنکھوں کو دیکھو کہ جو ہر وقت ادھر ادھر دیکھتی تھی، ان کی نرم نرم کھالوں کا حال معلوم کرو. ان کے خوبصورت اور حسین و دلکش چہروں کا حال پوچھو کہ ان کے ان چہروں کا کیا ہوا، ان کی آنکھوں کا کیا بنا، ان کے نازک بدن کہاں گئے اور کیڑوں نے ان کے نازک بدنوں کا کیا حشر کیا. ان کے رنگ کالے کر دیے، قبر نے ان کا گوشت کھا لیا، ان کے منہ پر مٹی ڈال دی، ان کے اعضاء جدا جدا کر دیے، ان کے جوڑ توڑ دیے. کہاں ہیں ان کے وہ خدام جو ہر وقت ان کی خوشامد میں لگے رہتے تھے؟ کہاں ہیں ان کے وہ بڑے بڑے بنگلے جن میں وہ آرام کیا کرتے تھے؟ کہاں ہیں ان کے وہ مال اور خزانے جنہیں وہ ہر وقت جوڑ جوڑ کر رکھتے تھے؟ ان کے خادموں نے ان کی قبر میں کھانے کے لیے کوئی سلسلہ نہ کیا، ان کی قبر میں کوئی نرم اور گداز بستر نہ بچھا دیا، ان کے لیے تکیہ تک نہ رکھا، انہیں یوں ہی زمین پر ڈال دیا، انہیں مٹی کے سپرد کر دیا. کوئی پھلواری یا کوئی گملہ وغیرہ بھی ان کی دلداری کے لیے نہ رکھ دیا. اب وہ مالدار، وہ سرمایہ دار، وہ دنیا دار جو ہر وقت اپنے احباب اور دوستوں کے جھمیلے میں رہتے تھے، ہر وقت دوستوں کا ٹولہ ان کے گر رہتا تھا، اب صدا وہ بالکل اکیلے قبر میں پڑے ہیں، اندھیری قبر میں وہ تنہا پڑے ہیں. ان کے لیے اب رات اور دن برابر ہے. اب وہ اپنے عزیزوں اور دوستوں سے نہ مل سکتے ہیں، نہ ان کے پاس جا سکتے ہیں، نہ ان کو اپنے پاس بلا سکتے ہیں. کتنے نازک جسم والے مرد اور کتنی نازک بدن عورتیں آج ان کے بدن قبر میں پوشیدہ ہیں، ان کے اعضاء ایک دوسرے سے جدا ہیں، آنکھیں نکل کر منہ پر گر گئیں، گردن جدا ہوئی پڑی ہے اور منہ میں ان کے پیپ بھر چکا ہے اور ان کا سارا بدن پھٹ
چکا ہے اور اس کے بدن میں کیڑے چل رہے ہیں. یہاں قبر میں ان کا یہ حشر ہو رہا ہے تو دوسری طرف ان کی بیویوں نے عزت گزارنے کے بعد دوسروں سے نکاح کر دیے اور اب وہ دوسروں کے پہلوؤں میں مزے اڑا رہی ہیں. ان کے خون کمائی کے خون پسینے کے کمائے ہوئے مال کو وارثوں نے آپس میں تقسیم کر لیا ہے. ہاں مگر وہ لوگ جو اس دنیا کو غفلت میں نہیں گزارتے، اس زندگی کا مقصد سمجھ لیتے ہیں اور اس زندگی میں اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہیں، وہ خوش نصیب اب بھی قبروں میں عیش اڑا رہے ہیں. ان کی قبریں جنت کا باغ بن چکی ہیں اور وہ اپنی قبر میں بالکل مطمئن عیش سے وقت بسر کر رہے ہیں. پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید نصیحت کی اور فرمایا، اے وہ شخص جو کل اپنی قبر میں ضرور جائے گا، تجھے اس دنیا کے ساتھ آخر کس چیز نے دھوکے میں مبتلا کر دیا؟ کیا تجھے یہ امید لگ پڑی ہے کہ یہ کم وقت بے وفا دنیا تیرے ساتھ ہمیشہ رہے گی؟ کیا تجھے یہ امید ہے کہ تو اس دنیا میں سے کبھی بھی کوچ نہیں کرے گا؟ کیا تیرے یہ وسیع اور عریض مکانات، تیرے بنگلے، تیرے لیلاتے کھیت اور تیرے نرم نرم بسترے، تیرے گرمی سردی کے جوڑے، یہ تیرے پاس ہمیشہ رہیں گے؟ نہیں نہیں، یہ سب کے سب یکدم رکھے رہ جائیں گے. جب سیدنا عزرائیل ملک الموت علیہ السلام آ کر مسلط ہو جائیں گے تو ملک الموت کو کوئی چیز، کوئی طاقت تجھ سے نہیں ہٹا سکے گی. تجھے پسینے پر پسینہ آ رہا ہوگا، شدت پیاس سے تو بے تاب ہو چکا ہوگا اور جاکنی کی سختی میں کروٹیں بدلتا رہ جائے گا. افسوس صد افسوس ہے وہ شخص جو آج مرتے وقت اپنے بھائی کی آنکھ بند کر رہا ہے، کبھی اپنے والد کی آنکھ بند کر رہا ہے، کبھی اپنے چہیتے بیٹے کی آنکھ بند کر رہا ہے، کبھی کسی پر چادر اڑا رہا ہے، کبھی کسی کو نہلا رہا ہے، کبھی کسی کو کاندھا دے رہا ہے، کبھی کسی کو کفنا رہا ہے اور کبھی کسی کو اپنے ہاتھوں قبر میں اتار رہا ہے، کبھی کسی کو اپنے ہاتھوں سے مٹی ڈال رہا ہے اور کبھی کسی کو دفن کرنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر تو اس پر فاتحہ پڑھ رہا ہے. یاد رکھ، یہ سب کچھ معاملات تیرے ساتھ بھی ہونے والے ہیں. اسی طرح نصیحتیں کرتے ہوئے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اشعار عربی میں پڑھے جس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ آدمی ایسی چیز کے ساتھ خوش ہو رہا ہے جو عنقریب فنا ہونے والی ہے اور طویل طویل آرزوؤں اور دنیاوی مشاغل میں مشغول رہتا ہے. ارے بے وقوف، خواب کی لذتوں سے دھوکہ نہیں کھایا کرتے. تیرا دن سارا غفلت میں گزرتا ہے اور تیری رات سونے میں گزرتی ہے، حالانکہ موت تیرے اوپر سوار ہے. آج تو وہ کام کر رہا ہے کہ کل ان پر رنج اٹھانا پڑے گا. اے نادان، جس طرح آج کل تو زندگی گزار رہا ہے اس طرح تو زندگی جانور گزارا کرتے ہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس رقت انگیز واقعے کی ایک ایک عبارت ہمیں جھنجھوڑ کر جگانے کی کوشش کر رہی ہے. لیکن افسوس، صد افسوس، ان باتوں کو سننے کے لیے شاید ہمارے کان بہرے ہیں. ان باتوں کو قبول کرنے کے لیے ہمارے دل اب تیار نہیں ہے. ہمارے دل نہایت ہی سخت ہو چکے ہیں اور تاریکی چھا چکی ہے.
ہمارے دل اب نصیحت کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان یاد آ رہا ہے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے، پھر وہ سیاہ نقطہ رفتہ رفتہ بڑھتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ اس کا دل مکمل طور پر سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب دل مکمل طور پر سیاہ ہو جائے گا تو پھر اس کو نصیحت میرے بھائیوں کہاں سے اثر کرے گی؟ تو یہی کچھ حال ہم بد نصیبوں کا ہے کہ ہم پر اب نصیحت کارگر نہیں ہوتی اور کسی قسم کی بات اب ہم قبول نہیں کرتے، حالانکہ ہم متعدد بار یہ احادیث مبارکہ سنتے رہتے ہیں کہ روزانہ قبر ہمیں پکار پکار کر کہتی ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ 5 بار روزانہ قبر یہ اعلان کرتی ہے کہ اے انسان، آج تو میری پیٹھ پر بڑے مزے سے چل رہا ہے، یاد رکھ کل تو میرے پیٹ میں آئے گا۔ یہ ہماری تنبیہ کے لیے بتایا جا رہا ہے، یہ سب کو معلوم ہے کہ آج دنیا میں ہم گلچرے اڑا رہے ہیں، خود دما چوکڑی کر رہے ہیں، لیکن موت متفق علیہ مسئلہ ہے، کسی کو اختلاف نہیں کہ زمین کے پیٹ میں جانا پڑے گا۔ پھر بھی حدیثوں میں ہمیں بتایا گیا کہ روزانہ 5 بار یہ قبر ہمیں پکار رہی ہے، ہم نہیں سنتے، لیکن ہمارے آقا نے جو فرمایا وہ حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قبر روزانہ 5 بار پکار پکار کر کہتی ہے، اے انسان، آج میری پیٹھ پر تو بڑا دما چوکڑی کر رہا ہے، خوب تو ادھم پچاڑ کر رہا ہے، اس طرح کا چل رہا ہے، لیکن یاد رکھ کل تو میرے پیٹ میں آنے والا ہے۔ اے انسان، آج تو میری پیٹھ پر لذیذ غذائیں کھا رہا ہے، عمدہ عمدہ کھانے کھا رہا ہے، لیکن یاد رکھ کل میرے اندر تجھے کیڑے کھائیں گے۔ اے انسان، آج تو میری پیٹھ پر غفلت سے ہنس رہا ہے، لیکن کل جب میرے اندر آئے گا تو تجھے رونا پڑے گا۔ اے انسان، آج تو میری پیٹھ پر خوشیاں منا رہا ہے، کل میرے اندر آ کر تو غمزدہ ہو جائے گا۔ اے انسان، آج تو میری پیٹھ پر خوب گناہ کر رہا ہے، لیکن یاد رکھ کل جب تو میرے اندر آئے گا تو تجھے اپنے کیے کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ آج تو میری پیٹھ پر خوب گناہ کر رہا ہے، لیکن یہ مت بھول کہ کل میرے اندر جب آئے گا تو تجھے اس کا عذاب اٹھانا پڑے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کو یہ قصے کہانیاں نہیں سنا رہا، الحمدللہ میں اپنے اسلامی بھائیوں سے، مسلمانوں سے مخاطب، آپ یقیناً میری باتوں سے محظوظ اگرچہ نہیں ہو رہے، لیکن اس کو دل کے کانوں سے سن رہے ہوں گے۔ آپ غور فرمائیے، اب میں آپ کو اس سچے کلام سے چند آیات سناتا ہوں جس پر آپ کا بھی ایمان، میرا بھی ایمان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں تنبیہ کر رہا ہے اور خبردار کر رہا ہے۔ چنانچہ سورہ طٰہٰ 12 رکوع 16 کی چند آیتیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا، اے غافل بندو، اے نمازوں سے منہ موڑنے والوں، اے اللہ کے ذکر سے منہ موڑنے والوں، غور سے سنو، اے ٹی وی دیکھنے والوں، اے ڈرامے دیکھنے والوں، اے داڑھی منڈانے والوں، اے گناہ پر گناہ کیے جانے والوں، اللہ کا سچا کلام سنو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگانی ہے، اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ دیکھ لو، تو اس میں یہ بھی فرمایا کہ بے شک اس کے لیے تنگ زندگانی ہے، معیشتاً ضنکا، بے شک اس کے لیے تنگ زندگانی ہے۔ اس تنگ زندگانی کی تفسیر خزانہ العرفان میں کچھ اس طرح ہے
کہ اس کے کئی مطلب ہے کہ معاملات میں جو اللہ کی یاد سے منہ پھیرتا ہے تو وہ پھر گناہوں میں مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ اتباع اللہ تعالیٰ کے حبیب کی اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے وہ کٹتا چلا جاتا ہے۔ زندگانی اس کی ان معنوں کا سن ہے کہ وہ تنگ ہے کہ وہ گناہوں میں پڑتا چلا جاتا ہے، اب نیکیوں میں اس کا دل نہیں لگتا، وہ گناہوں میں لگا پڑا ہے، گناہوں میں لگا پڑا ہے، اس طرح اس کی زندگی مطلب تنگ ہے۔ یہ بھی اس کا مطلب ہے کہ تفسیر میں لکھا ہے کہ ایک معنی یہ بھی ہے کہ وہ دنیا کی محبت میں حریص ہو جاتا ہے، دنیا کی محبت میں اتنا اندھا ہو جاتا ہے کہ اس کو جتنا بھی مال ملتا ہے اس کو قناعت نہیں ہوتی، وہ ہر وقت حل من مزید کا اس کا نعرہ ہوتا ہے کہ بس اور ملے، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس وہ نہیں ہے، میرا یہ سودا ہو جائے، میرا وہ سودا ہو جائے، مجھے یہاں سے مال آ جائے، وہاں سے مال آ جائے، اور سبھی اس میں آج کل بدقسمتی سے مبتلا نظر آتے ہیں۔ اللہ کی یاد سے بھی بدقسمتی سے ہم سب غافل ہیں، معاذ اللہ۔ تو وہ تنگ زندگانی کی یہ معنی بھی ہے کہ اس کو قناعت ہوتی نہیں، اس کی یہ پیٹ جو ہے اس کا بھرتا ہی کبھی نہیں بھرتا، اس کی تنگ زندگانی، اور مرنے کے بعد بھی اس کی تنگ زندگانی۔ یہ لکھا ہے تفسیر میں کہ مرنے کے بعد ایسے بد نصیب کی تنگ زندگانی کے ایک معنی یہ ہے کہ قبر اس کو اس طرح بھینچ دے گی کہ اس کی پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں گھس جائیں گی، ایک تنگ زندگانی ہے۔ پھر قیامت میں بھی اس پر تنگی ہوگی، یہاں تک کہ جہنم کے تنگ عذاب میں اس کو